سورس سے خبر ملی ہے کہ حسن جو ہے وہ ریلیز ہو گیا ہے جیل سے. کیا بیان دیا آپ نے جس کی وجہ سے یہ کیس اتنی سپیڈ میں وائنڈ اپ ہوا؟ کنفیوز میں ایسے ہوں کہ میں آپ کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں آپ بتا رہی تھیں کہ ہم لاہور سے چلے اور اسلام آباد آئے اور راستے میں اس نے مجھے کوئی 48,000 تھپڑ مارے. بیشتر وہ ایسا کر چکے تھے کہ وہ زبردستی میری گاڑی میں گھس جاتے تھے. میں کٹ آف بھی تو ہو سکتی تھی اسی وقت. حسن کے ساتھ آپ اچھے خاصے ریلیشن میں تھی, آپ کی ان کے ساتھ پرائیویٹ ویڈیوز بھی ہیں, آپ کا ریلیشن شپ اسٹرانگ تھا کہ آپ پبلکلی بیٹھ کے بھی ویڈیوز بنا رہے ہیں, گاڑی میں بیٹھ کے بنا رہے ہیں تو آؤٹ سائڈ ہی بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ساری باتیں ہمیں پتہ ہونے کے باوجود پھر اگر اس نے پروپوز کر بھی دیا تو اس میں کیا برا تھا؟ انہوں نے مجھے پروپوز کیا, اس سے پہلے ہم لوگ, وہ تو میرے بھائی تھے, میں ان کو حسن بھائی بولتی تھی. لیتی نہ میرے ساتھ کوئی آئی جی کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, نہ میرے ساتھ کوئی ڈی آئی جی ہوتے ہیں, نہ میرے ساتھ کوئی پولیس ہوتی ہے. واقعی ہم اس میں کہہ سکتے ہیں کہ عورت کارڈ بھی استعمال ہوا ہے, اس لیے آپ پہلے اس کے ساتھ کافی خوش رہیں, وہ آپ پہ اچھا خاصا خرچہ کرتا رہا, آپ کے لیے گفٹس لیتا رہا, لیکن جب آپ کو اس نے شادی کا بولا تو آپ نے کہا یار پھنسنے سے بہتر ہے اس کو پکڑ کے لٹکا دو. اور وہ جو پیسہ وہ ٹرانسفر کرتے تھے وہ نکالنے کے لیے ٹرانسفر کرتے تھے. ٹھیک ہے, وہ نکالنے کے لیے ٹرانسفر کرتے تھے. آپ کے پاس ایک وائٹ کلر کی گاڑی تھی گرینڈی, وہ کس کی ہے؟ اور آپ کے گھر کا رینٹ کون دیتا تھا؟ 176.1 ملین. اگر تو آپ کا پھر اپنا سورس آف انکم کیا ہے؟ کتنا مکمکا ہوا, کتنا ہینڈسم انکم آئی, آپ کس بات پہ ڈیل ہوئی؟ سچ. السلام علیکم, ویلکم ٹو ایس جے کاسٹ پوڈ کاسٹ سیریز. اور آج ہماری جو گیسٹ ہیں ہمارے اسٹوڈیو میں سامیہ حجاب. ویسے تو آپ سب ان کو جانتے ہوں گے, چلیں اگر کوئی نہیں جانتا تو آج جان لیں گے. سب سے پہلے سامیہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کا ٹائم نکالنے کا, ہمارے شو میں تشریف لانے کا. کیا آپ کو بھی پتہ ہے, کیونکہ مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے اس پوڈ کاسٹ سے تقریباً 10 منٹ پہلے ایک سورس سے خبر ملی ہے کہ حسن جو ہے وہ ریلیز ہو گیا ہے جیل سے. کیا؟ حسن جیل سے ریلیز ہو گیا. ابھی مجھے 10 منٹ پہلے یہ بات پتہ چلی ہے, آپ کے نوٹس میں بھی ہوگی؟ نہیں, آپ کو لگ رہا ہے مجھے پتا ہوگا؟ نہیں, مجھے نہیں پتا. ویسے تو ان کی میں دے ہی آئی تھی حلفی بیان وغیرہ, تو اگر نکلا ہے تو مطلب یہ کیسے آپ کا اتنا بڑا کیس اتنی جلدی سیٹل اپ کیسے ہو گیا؟ اور اتنا جلدی سیٹل اپ کہ جیسے ہی سیٹل اپ ہوا, ابھی آج کی ڈیٹ, آج کیا ہے 17 سپتمبر, رات کو 10 بجے کا ٹائم ہے جب یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے. ابھی 10 منٹ پہلے مجھے پتہ چلا کہ وہ ریلیز ہو چکا ہے. اب وہ کتنی دیر پہلے ہوا یہ نہیں پتا. میں آپ کے منہ سے سن رہی ہوں, مجھے نہیں پتا وہ ریلیز ہوئے یا نہیں ہوئے, اور ہو بھی سکتا ہے ایک جھوٹی خبر ہو. بٹ کیس تو سچ میں ایک ہائی پروفائل کیس تھا. ہاں, ہو بھی سکتا ہے کہ میرا بیان جو میں دے کر آئی ہوں عدالت میں تو شاید جلدی ایکشن ہو گیا, واٹ ایور. اچھا, کیا بیان دیا اور کیوں بیان دیا؟ سب سے پہلے تو یہ ہوگا آپ سے یہی بتا دیں کہ کیا بیان دیا آپ نے جس کی وجہ سے یہ کیس اتنی سپیڈ میں وائنڈ اپ ہوا. میں ایکچولی جب ان کے پیرنٹس آئے تھے, آپ ایسے میرے کیس کو فالو کر ہی رہے ہوں گے. جی. تو جب ان کے پیرنٹس آئے تھے انہوں نے معافی وغیرہ مانگی, ان کی والدہ نے بھی کانٹیکٹ کیا. میں ویسے تو اس حق میں نہیں تھی کہ میں عدالت جاتی, میں ایک بھی ہیئرنگ پہ نہیں گئی تھی, اوکے, نہ ہی میرا بنتا تھا. تو پھر میں اس کے بعد گئی اور میں نے جا کر ان سے عدالت میں جا کر ان چیزوں کے اوپر جو کہ حسن نے اپنی غلطیاں مان لی تھی اور جو مجھ پہ الزامات لگائے تھے وہ سارے واپس لے لیے تھے, تو میں نے جا کے یہ کیس واپس لے لیا. اتنا آسانی سے؟ مطلب کہ آپ نے ویڈیوز بنائی اس کے خلاف FIR کروائی, اس کو ایک قسم کا سوشل میڈیا پہ لٹکا کے رکھ دیا اور پھر بس دل کیا جا کے معاف کر دیا؟ دل نہیں کیا, بالکل بھی دل نہیں کیا. میں چاہتی تھی کہ میں اس کو سزا دلواؤں ان لڑکیوں کے لیے جو کہ یہ سارا کچھ برداشت کرتی ہیں اور چپ کر کے بیٹھی رہتی ہیں, اور وہ ایک عورت کو دیکھ رہی ہیں جو آ کے اپنے حق کے لیے لڑ رہی ہے. تو پھر کیوں معاف کیا؟ تو معاف کرنے کی وجہ یہی تھی کہ جب اس کی فیملی میرے گھر آئی تھی اور انہوں نے معافی مانگی تھی, تو ہمارے مورلز اور ویلیوز ہم اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ اگر ایک لڑکے کا قصور ہے اور وہ اپنی غلطی مان چکا تھا, ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ پہلے وہ لوگ لڑے ہمارے ساتھ برابر. جب میں نے اس انسیڈنٹ کی ویڈیو ڈالی تو ان لوگوں نے پورا زور لگایا, وہ لڑے. لیکن یہ ایک ہائی پروفائل کیس تھا, یہ اس طرح سے سالو نہیں ہو سکتا تھا کہ آپ نے بیل کرا دیا, آپ نے 2-4 پیسے دے دیے, آپ باہر آ گئے, واٹ ایور. ٹھیک ہے, تو وہ جس حد تک وہ لوگ لڑ سکتے تھے وہ لوگ لڑے. پھر جب انہوں نے یہ دیکھا کہ اب ان کی غلطی ہیں, اب وہ ان کے لڑکے کو سزا ہو جائے گی, تو ان کی فیملی آئی, انہوں نے معافی مانگی. اس کی والدہ نے کانٹیکٹ کیا, انہوں نے وہ وائس نوٹس بھی میں آپ کو سنا چکی ہوں. اس کی والدہ نے مجھ سے معافی وغیرہ مانگی. اس کے بعد حسن نے عدالت کے اندر اپنے اعتراف جرم کیا اور یہ بولا کہ وہ آگے آنے والی زندگی میں مجھے اور میری فیملی کو کبھی تنگ نہیں کریں گے. تو یہ میرے پاس ایک اچھی سیف سائڈ تھی. دیکھیں, اگر ان کو سزا ہو جاتی, وہ سزا بھگت لیتے, 6 سال بعد 5 سال بعد وہ واپس آتے. ایک بندہ جو کہ ایک چیز سے گزر آیا, اس کے اندر وہ ڈر ہی ختم ہو گیا. اس کے اندر وہ جیل کا ڈر جو کہ ابھی تھا, جس کی وجہ سے وہ معافی مانگ رہے تھے, وہ ختم ہو جانا تھا. مجھے دوبارہ نقصان پہنچ جاتا.
ٹھیک ہے. تو ابھی کیا نہیں پہنچائے گا؟ ابھی میرے پاس ایک پیپر ہے, ایک ایسا پیپر ہے میرے پاس جو کہ ایک حکومت کے لیے بہت خاص پیپر ہوتا ہے, جس کے اوپر یہ سارا کچھ مینشن کیا ہے حسن نے, اور خود سگنیچرس بھی کیے ہیں, اور عدالت میں بھی یہ بات بولی ہے کہ مجھے میری فیملی کو کسی بھی قسم کا نقصان نہیں پہنچائیں گے. اگر ہمیں کچھ بھی ہوتا ہے تو اس میں حسن اور حسن کی فیملی کا قصور ہے. چلیں, اگر یہ پیپر ہے تو آئی وش کہ اس پیپر کی ویلیو بھی ہو انشاءاللہ. اچھا, مجھے یہ بتائیے گا کہ مجھے ابھی بھی نا میں تھوڑا سا کنفیوز ہوں آپ کا اس کو معاف کرنے کے اوپر. کنفیوز میں ایسے ہوں کہ میں آپ کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں آپ بتا رہی تھیں کہ ہم لاہور سے چلے اور اسلام آباد آئے, اور راستے میں اس نے مجھے کوئی 48,000 تھپڑ مارے. اب 48,000 تھپڑ کھانے کے بعد آپ اس کی اماں کے ایک میسج کے اوپر جا کے آپ کہہ رہی ہیں کہ ٹھیک ہے, اٹس اوکے, نو پرابلم, گڈ بائے. نہیں, میں نے بہت سے لائر سے یہ چیز ڈسکس کی تھی, اور یہ ایک سیف سائٹ تھی اس سارے معاملے کو حل کرنے کی. اس کے بعد ہی میں نے یہ فیصلہ لیا تھا. جہاں تک بات آتی ہے تھپڑوں کی ڈیورنگ ریلیشن شپ, تو لوگوں کے یہ بہت سے سوال ہیں کہ آپ پہلے کیوں نہیں بولی اگر آپ اتنی مار کھاتی رہی. جی, میرا اگلا سوال یہی تھا. تو وہ ہم ان سارے سوالوں کا ایک ہی بار جواب آپ کو دے دیتے ہیں کہ جب ہمارا ریلیشن شپ تھا, حسن کا مجھے پتہ چلا کہ وہ ابیوسو ہے, میں نے ان سے جان چھڑانے کی کوشش کی. جیسا کہ آپ کو CCTV فوٹیج میں نظر آ رہا ہے کہ میں ان کو رنگ دینے کے لیے باہر جاتی ہوں, جو کہ ایک ریکارڈنگ بھی میں اپنے اکاؤنٹ کے اوپر پوسٹ کر چکی ہوں. وہ مجھ سے رنگ لینے کے لیے آتے ہیں, ہماری پرپوزل رنگ. میں وہ دینے کے لیے جاتی ہوں, وہ رنگ نہیں پکڑتے, وہ میرا موبائل کھینچتے ہیں, جو کہ میرا اپنا موبائل ہے. وہ عدالت میں بھی تفتیش ہو چکی ہے اس چیز کی, وہ میرا اپنا موبائل ہے, میں نے اپنے پیسوں سے خریدا تھا. اور موبائل کھینچتے ہیں اور وہ گاڑی کی طرف بھاگ پڑتے ہیں. میں ان سے موبائل لینے جاتی ہوں, مجھے زور زبردستی کر کے گاڑی میں بٹھا لیتے ہیں. اچھا, ایسا وہ پہلے بھی بہت بار کر چکے تھے. بیشتر وہ ایسا کر چکے تھے کہ وہ زبردستی میری گاڑی میں گھس جاتے تھے, مجھ پہ ہاتھ اٹھاتے تھے, یہ ساری چیزیں کرتے تھے. لیکن بینگ اے سوشل میڈیا پرسنالٹی, میں ان چیزوں کو اپنے کریئر کے اندر نہیں لے کر آنا چاہتی تھی. میں ان کٹ چیزوں آف بھی تو ہو سکتی تھی اسی وقت. میں آپ کو وہی بتا رہی ہوں کہ ایک انسان کو زبان سے سمجھایا جاتا ہے, وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے. ایک انسان کو آپ ہاتھ منہ سے سمجھا دو, وہ پیچھے ہٹ جائے. حسن میں یہ ساری کوالٹیز بالکل ختم ہو چکی تھی. حسن, جی, آپ کو کب پتہ چلا کہ وہ ان ساری چیزوں سے مطلب کہ تقریباً دماغ سے فارغ ہے؟ یہ کب جا کے پتہ چلا؟ پتہ تو مجھے بہت پہلے چل گیا تھا, لیکن میں ایکشن نہیں لے سکتی تھی. میں ہر بار یہی کہتی تھی کہ ان کی والدہ کو کانٹیکٹ کرنا, آنٹی پلیز اس کو بلا لیں, جو کہ لوگ کرتے ہیں, بڑوں کو بیچ میں ڈالنا کہ پلیز اس کو سمجھا لیں, میں نے اس سے شادی نہیں کرنی. اس کی فیملی آگے سے کہتی تھی آپ اس کو شادی کے لیے ہاں کر دو, باقی ہم دیکھ لیں گے. تو مجھے تو وہ پوری کی پوری فیملی میں کوئی مسئلہ نظر آتا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ہینڈل نہیں کر پا رہے تھے. تو حسن مجھے مینٹلی طور پر ایک سک انسان لگتا ہے. جہاں تک اب لگتا ہے یا پہلے بھی لگتا تھا؟ پہلے لگنے لگ پڑا تھا. یہ جو 3 مہینے میں نے گزارے ہیں نا, ان 3 مہینے میں ابیوز ہی چلتا رہا ہے. یہ سوشل میڈیا پہ ابھی آیا ہے. اس کے دوران میں کوئی پتہ نہیں 3 سے 4 بار 15 پہ پہلے بھی کال کر چکی ہوں حسن کے لیے. اور جیسے میں کال کرتی تھی, ان کو کال جاتی تھی پولیس کی طرف سے, وہ کہتے تھے اب میں نہیں کرتا, اب میں یہ نہیں کرتا, وہ نہیں کرتا. میں پھر آگے سے کہہ دیتی تھی کہ ٹھیک ہے, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم اس معاملے کو ختم کرتے ہیں. پھر وہ 10 دن کانٹیکٹ نہیں کرتے تھے, 10 دن بعد پھر وہ واپس آ جاتے تھے. تو ان کا یہ مسئلہ تھا کہ وہ زبردستی کرتے تھے. زبردستی وہ ایک انسان کسی کی زندگی میں نہیں گھس جاتا, شادی کرو مجھ سے, شادی کرو, میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں, میں یہ وہ لو بومبنگ اور وہ سارا کچھ. تو یہ ابھی معاملہ سوشل میڈیا پہ لانا میرے لیے ضروری تھا, کیونکہ پہلے میں بہت بار چھوٹی چیزیں کر کے جان چھڑانے کی کوشش کر چکی تھی, لیکن نہیں ہو رہا تھا. اس لیے میں نے ابھی اپنے اکاؤنٹس کو اپنی آڈینس کو یوز کیا. یہ آپ کا ایک نیریٹو ہے, میں ایگری کروں گا آپ کے نیریٹو سے, لیکن کچھ آپ کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں کہ حسن کے ساتھ آپ اچھے خاصے ریلیشن میں تھیں, آپ کے ان کے ساتھ پرائیویٹ ویڈیوز بھی ہیں جو اس نے سوشل میڈیا کے اوپر ریلیز کیے ہیں. ٹھیک ہے, اس کیس کے ہونے کے بعد ہی اس نے یہ ویڈیوز ریلیز کی ہیں, یہ سب کو پتہ ہے. تو اگر آپ اس کے ساتھ مطلب کہ اتنا آپ کا ریلیشن شپ اسٹرانگ تھا کہ آپ پبلکلی بیٹھ کے بھی ویڈیوز بنا رہے ہیں, گاڑی میں بیٹھ کے بنا رہے ہیں تو آؤٹ سائڈ ہی بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے, بنا رہے ہیں, اس کے بعد آپ پبلکلی ان ویڈیوز کو, ظاہر سی بات ہے آپ کی ویڈیو بن رہی ہے تو آپ کو پتہ تو ہوگا ہی کہ یہ کبھی نہ کبھی تو پوسٹ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, یہ ساری باتیں ہمیں پتہ ہونے کے باوجود پھر اگر اس نے پروپوز کر بھی دیا تو اس میں کیا برا تھا؟ ظاہر ہے ہم اس کے ساتھ ریلیشن میں تو پہلے سے تھے, ایک اچھا ہمارا تعلق بھی تھا. اگر اس نے پروپوز کر دیا تو ہم نے پروپوزل اس کا ایکسیپٹ کیوں نہیں کیا؟ سر مجھے لگتا ہے آپ میرے اوپر کچھ پڑھ کر نہیں آئے, کیونکہ آپ کا سوال ہی نہیں بنتا جو آپ کر رہے ہیں. پروپوزل انہوں نے پہلے دیا تھا, ویڈیوز بعد میں بنی تھی, پروپوزل کے بعد کی یہ ساری ویڈیوز. اچھا, ویڈیوز پروپوزل کے بعد بنی تھی. جی, اس سے پہلے میں ان کو نہیں جانتی تھی. اچھا, ٹھیک ہے, انہوں نے مجھے پروپوز کیا, اس سے پہلے ہم لوگ, وہ تو میرے بھائی تھے, میں ان کو حسن بھائی بولتی تھی. دین ہی پروپوزڈ می, اور وہ جو ایک لو بامبنگ بندہ نہیں کر دیتا, ہاں ہنسی آئی ہے نا آپ کو, مجھے بھی آئی تھی. وین ہی پروپوز می تو میں بہت ہنسی تھی. میں نے کہا آپ تو مجھے بہن بولتے تھے, کہ وہ دوستوں میں بیٹھ کے بولتے تھے, ان کے دوست بھی جانتے ہیں. اس کے بعد جب وہ پھول وغیرہ لے کر آئے تو میں نے بولا یہ آپ کیوں کر رہے ہو, تو ان کا آگے سے جواب تھا, میں اپنی دوسری دوست کے ساتھ کال پہ تھی اور اس نے مجھے کہا کہ پوچھو اس سے یہ پھول کیوں رکھ کے گیا تمہارے گھر کے باہر.
میں نے پوچھا اور وہ مجھے آگے سے کہتا ہے کہ ہیومینٹی کے لیے. تو یہ ہیومینٹی کے لیے تو یہ شروع سے وہ جو لو بامبنگ ہے نا وہ سلسلہ چل رہا تھا. تو آپ کو وہاں سے وائبس نہیں آئی تھوڑی سی کہ یار یہ کیا کر رہا ہے, کیا میں یہ تو پتہ نہیں چلتا نا کہ انسان آپ کو پرپوز کرے گا, آپ جب ہاں کر دو گے. دیکھو پرپوزلز ملتے ہیں, ہزاروں رشتے ہوتے ہیں, منگنیاں ہوتی ہیں, شادیاں ہوتی ہیں, ٹوٹ جاتی. آپ کو انسان کا پتہ وقت کے ساتھ ساتھ چلتا. اس سے پہلے حسن ایک بہت لونگ اور بہت سویٹ انسان لگ رہا تھا. میں نے کہا ٹھیک ہے, ہی از گڈ فار دا میرج. میں نے نہیں پوچھا آپ کیا کام کرتے ہو, میں نے نہیں پوچھا آپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. یہ وہ جب پرپوزل ایکسیپٹ کیا میں نے 5 سے 6 سال مانگے, ٹھیک ہے, اور بندہ تھا. میں بھی 21 کی ہوں گی دسمبر میں, اتنا ٹائم تو مجھے لینا چاہیے تھا. میں نے ان سے 5 سے 6 سال مانگے, لیکن ان کا کہنا تھا نہیں شادی کرو, ایٹ لیسٹ نکاح کر لو, ایٹ لیسٹ نکاح کر لو, شادی کر لو, نکاح کر لو. ان چیزوں کے اوپر ہماری جب لڑائی بنی اور ثنا والا کیس ہوا, میری جو دوست کی ڈیتھ ہوئی ہے, اس کے بعد میں نے حسن کو اور اپنے بہت سے میل فرینڈس کو اوائڈ کرنا اسٹارٹ کر دیا تھا. وہاں سے حسن زیادہ اگریسو ہو گئے کہ تم مجھ سے دور جا رہی ہو, تم کسی اور سے بات تو نہیں کرتی, تم مجھ سے شادی کیوں نہیں کر رہی ہو, اچھا تم مجھ سے شادی کر لو, تمہارا جو دل کرتا ہے اس کے بعد تم کرو. تو مجھے یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ بندہ مجھے شادی کے لیے اتنا فورس کیوں کر رہا ہے. اور جب میں ان کو انکار کر رہی تھی تو وہ ابیوسو ہو گئے, وہ اگریسو ہو گئے. تو یہ سارا معاملہ یہاں سے بنا, اور جیسے ہی وہ اگریسو ہوئے میں نے ان سے جان چھڑانے کی کوشش کی, اور میرا بنتا تھا, اور وہ میری جان نہیں چھوڑ رہے تھے. اور یہ 3 مہینے کا ابیوز برداشت کرنے کے بعد اب جا کے میں نے اپنی آڈینس اور سوشل میڈیا کی ہیلپ لی. اور اگر میں نہ لیتی, نہ میرے ساتھ کوئی IG کھڑے ہوئے ہوتے, نہ میرے ساتھ کوئی DIG ہوتے, نہ میرے ساتھ کوئی پولیس ہوتی. تو کیا یہ واقعی ہم اس میں کہہ سکتے ہیں کہ عورت کارڈ بھی استعمال ہوا ہے, اس لیے آپ کو زیادہ قانون نے پروٹیکٹ کیا؟ عورت کارڈ کس کو کہتے ہیں آپ جانتی ہیں پاکستان میں عورت کارڈ کس کو کہا جاتا ہے؟ پاکستان میں نہیں, آپ مرد ذات عورت کارڈ ایک ایسی تقیانوسی سوچ کو کہتے ہیں کہ یہ عورت ہے, رو رہی ہے, دھو رہی ہے, اس نے یہ عورت کارڈ استعمال کر لیا. نہیں, عورت کارڈ میں آپ کو بتاتی ہوں کیا ہوتا ہے. عورت کارڈ ہوتا ہے ایک عورت جس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, ہراس ہو رہی ہے, اب اس کے پاس اور کوئی طریقہ نہیں ہے تو وہ وہاں پر احتجاج کرے کہ جی میرے ساتھ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, یہ بندہ میری جان نہیں چھوڑ رہا, اب میرے حق میں جو بول سکتا ہے وہ بولے. ٹھیک ہے, اب اس میں کیا ہوتا ہے جو میرے کیس میں ہوا, آپ کے ساتھ حکومت کھڑی ہو جاتی ہے, آپ کے ساتھ پولیس کھڑی ہو جاتی ہے, آپ کے ساتھ پڑھی لکھی عوام کھڑی ہو جاتی ہے. پھر کچھ ہوتے ہیں جاہل تقیانوسی, کچھ ڈاکٹرز بنے ہوئے ہیں, کوئی کچھ بنے ہوئے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, پتہ نہیں انہیں ڈگریز کس نے دی ہیں. وہ آ کے بولتے ہیں اگر اس لڑکے نے اس لڑکی کو اٹھا لیا ہے تو پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ لڑکی اس کے ساتھ ریلیشن شپ میں تھی, پہلے سے ان کی ویڈیوز آ رہی ہیں, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ لڑکی کا قصور ہے کہ وہ پہلے اس بندے کے ساتھ ریلیشن شپ میں کیوں تھی. میں حسن کے نکاح میں ہوتی, کیا اس کو حق تھا کہ وہ مجھے اٹھاتا مارتا؟ ساری باتیں ایک طرف, میرا اس کے ساتھ ریلیشن شپ ایک طرف, ہماری ہر چیز دنیا کی ایک طرف, ان کا مجھ پہ ہاتھ اٹھانا, مجھے ہراس کرنا یہ ایک طرف. اور یہ ایک گھٹیا حرکت ہے. اس وقت پاکستان میں بہت سے گھروں میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں کہ مرد اور عورت نکاح میں ہیں تو مرد سمجھتا ہے کہ اس کے اوپر ہاتھ اٹھانا, اس کو مارنا پیٹنا اس کی ذمہ داری ہے. ایسا نہیں ہے. میں اس کانسیپٹ کو کلیئر کرنا چاہتی ہوں, ٹھیک ہے, جس کو آپ عورت کارڈ کا نام دے رہے ہیں. یہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے, آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں, آپ اس سے اتفاق بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. لیٹ دا آڈینس ڈیسائڈ. آپ اس سے کیا کریں گے, اختلاف یا اتفاق, وٹ ایور. آنیسٹلی اگر پوچھیں تو میں اس سے اتفاق نہیں کروں گا. لائک یو گائز ڈونٹ نو وٹس فیمنزم, وٹس عورت کارڈ, وٹس وکٹم کارڈ. تو آپ لوگ نا اس ساری چیزوں کو جب آپ لوگ دیکھتے ہیں نا کہ اچھا یار یہ عورت ہے یہاں پہ بول رہی ہے, اچھا یہ رو رہی ہے. اب میں آپ کو بتاتی ہوں, اس وقت جو لڑکے حسن کو سپورٹ کر رہے ہیں, ایکچولی میں وہ سب لڑکے یہ سب کچھ اپنی ریئل لائف میں کرتے ہیں, اور وہ اس سے بچنے کے لیے حسن کو سپورٹ کر رہے ہیں, جو کہ میں نہیں ہونے دوں گی. یا تو پھر وہ سارے لڑکے مل کر میرے خلاف کھڑے ہو جائیں اور شاید میں ڈر جاؤں, میں بھاگ جاؤں, ادروائز میں تو یہاں ہی ٹکی ہوں. چلیں ایک اور کویسچن ہے کہ آپ پہلے اس کے ساتھ کافی خوش رہیں, وہ آپ پہ اچھا خاصا خرچہ کرتا رہا, آپ کے لیے گفٹس لیتا رہا, لیکن جب آپ کو اس نے شادی کا بولا تو آپ نے کہا یار پھنسنے سے بہتر ہے اس کو پکڑ کے لٹکا دو. سر میں نے آپ کو کہا تھا نا آپ تھوڑا سا پڑھ کے آتے. یار میں آڈینس کے کویسچنس بتا رہا ہوں. سر یہ آڈینس کے کویسچنس آپ بالکل غلط کر رہے ہیں, میں آپ کو بتاتی ہوں. حسن نے عدالت میں اس چیز کا اعتراف کر لیا کہ انہوں نے مجھ پہ کوئی خرچہ نہیں کیا. وہ جو پیسے کرتے تھے میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر, وہ ان کے اپنے بھائی کے اکاؤنٹ سے ٹرانسفر ہوتے تھے, وہ نکال لیتے تھے کیونکہ ان کی بینک ایپ نہیں چل رہی تھی. جہاں تک گفٹس کی بات ہے, وہ اکاؤنٹ نمبر ان میں آپ کا شو نہیں ہوتا تھا. وہ میرے اکاؤنٹ میں جو پیسے کرتے تھے اپنے بھائی کے اکاؤنٹ سے ٹرانسفر, عبداللہ زاہد کے اکاؤنٹ سے پیسے ٹرانسفر ہوئے ہیں نا, آپ نے وہ اسکرین شاٹ دیکھے ہیں. حسن زاہد نہیں ہے, عبداللہ ان کا چھوٹا بھائی ہے. وہ ٹرانسفر کرتے تھے کیونکہ حسن کا بینک اکاؤنٹ نہیں تھا. حسن ایک اشتہاری انسان تھا شروع سے, تو یہ تو مجھے بعد میں پتا چلا ان کے ساتھ رہ کے. آپ کو ایسے ابھی میں آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ کر رہی ہوں, اب مجھے آپ کا پتہ چل رہا ہے, ٹھیک ہے. تو ان کے ساتھ رہ کر مجھے پتا چلا کہ وہ ایک اشتہاری انسان ہے, اور میں نے وہ پیسے کرواتے تھے اور وہ نکال لیتے تھے. اس چیز کا اعتراف وہ عدالت میں کر چکے ہیں. کیوں, مطلب ایسا کیوں؟
ایسا کیوں کرتا تھا؟ دیکھیں میری بات سنیں، اوکے آپ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، میں بھی ہوں، ہم ان چیزوں کا بہت سخت خیال رکھتے ہیں کہ ہمارے بینک کے اندر جو ٹرانزیکشن آ رہی ہے کیا وہ نیٹ اینڈ کلین ٹرانزیکشن ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ بھی اس چیز کو، ظاہر سی بات ہے آپ دیکھتی ہوں گی کہ فار ایگزامپل آپ کو کوئی بندہ بھی پیمنٹ بھیج رہا ہے، کوئی انونیمس پیمنٹ آ جاتی ہے تو ہم تو فوراً بینک سے کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ یہ جو پیمنٹ آئی ہے پیمنٹ نہیں ہوتی تھی، اوہو لائک نہیں ہوتی تھی، میں اس بات کو مانتا ہوں، لیکن پھر بھی ہم ایک کراس چیک کرتے ہیں کہ یار یہ پیمنٹ میرے اکاؤنٹ میں کیوں آئی ہے. میں آپ کو بتا رہی ہوں نا، اس کا ٹیکس بھی آپ کے گلے پڑتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھیں ٹرانزیکشن ہوئی ہے نا آپ کے اکاؤنٹ سے، ہوئی ہے، ٹھیک ہے، وہ بینک اسٹیٹمنٹ آپ کی بنی، اس کا ٹیکس بھی آپ کے گلے پڑتا ہے، اس کا پروف آف ورک آپ کو اس کا ٹریل بھی دینا پڑتا ہے کہ بھائی یہ پیسہ کیوں آیا، کہاں سے آیا. تو آپ نے ان سب چیزوں کو الاؤ کیا. پہلی بات ایسی ہے کہ وہ پیسہ کروڑوں کا نہیں تھا، 1000 2500 3 لاکھ 4 لاکھ کے ٹرانزیکشن ہے جو کہ ٹوٹل کے 10 لاکھ کا انہوں نے بنایا. میں 7 لاکھ روپے چارج کر رہی ہوں ایک ایونٹ کے. اس چیز کا الزام انہوں نے میرے اوپر لگایا تھا، اور وہ جو پیسہ وہ ٹرانسفر کرتے تھے وہ نکالنے کے لیے ٹرانسفر کرتے تھے. ٹھیک ہے، جب آپ دوست ایک ساتھ رہتے ہو نا، آپ کا کوئی دوست آپ کو کہہ دیتا بھائی میری ایپ نہیں چل رہی ہے، میرا بینک اکاؤنٹ نہیں چل رہا، میں تیرے اکاؤنٹ میں پیسے کروا رہا ہوں، میں نکلوا لوں گا. آپ کہہ دیتے ہو ٹھیک ہے اوکے. تو وہ یہ چیز اس طرح سے چلتی تھی. ہم لوگ تب ساتھ تھے، اگر انہیں کسی بھی طرح کی کوئی بھی ہیلپ چاہیے ہوتی تھی، آپ لوگ ایک ریلیشن شپ میں ہوتے ہو، آپ لوگ ایک دوسرے کے لیے ڈفرینٹ طرح کی چیزیں کرتے ہو. یہ مجھ پہ ہاتھ اٹھانے سے پہلے کی بات ہے. اچھا، یہ چیز اس نے ایڈمٹ کی عدالت میں کہ یہ میں اپنے بھائی کے اکاؤنٹ کو یوز کرتا تھا. جی، اور انہوں نے یہ بھی ایڈمٹ کیا کہ انہوں نے مجھے سوائے اس گولڈ کی رنگ کے جو کہ 1 لاکھ روپے مالیت کی تھی، پروپوزل رنگ جو کہ انگیجمنٹ رنگ بنتی ہے، اس کے علاوہ انہوں نے مجھے کچھ بھی نہیں دیا. اچھا، ایک دن آپ عدالت گئیں اپنی والدہ کے ساتھ اسی کیس کے سلسلے میں. آئی تھنک آپ کے پاس ایک وائٹ کلر کی گاڑی تھی گرینڈی، وہ کس کی ہے؟ میری اپنی گاڑی ہے. اچھا، شور؟ جی ہاں. اور آپ کے گھر کا رینٹ کون دیتا تھا؟ آپ مجھے ایک بات بتائیں. یہ دیکھیں میری بات سنیں، میں آپ پہ کرٹیسائز نہیں کر رہا، آپ یہ نہ عوام سوچیں. کے سوال کر رہے ہیں، یس مجھے پتا ہے، ٹھیک ہے. عوام مجھے ایک بات بتائے، حسن کا کہنا ہے کہ وہ میرا رینٹ بھرتے تھے، تو اب میرا رینٹ کون بھرے گا؟ اب تو میں بیچاری ہو گئی ہوں، مظلوم ہو گئی ہوں میں. ٹھیک ہے، پہلی بات ایسی ہے کہ اس چیز کا وہ عدالت میں اعتراف کر چکی ہیں، جو کہ میں بتا بھی چکی ہوں، حلفی بیان بھی دے چکے ہیں، پیپرز پہ بھی کر چکے ہیں، جو کہ پیپرز بھی میرے پاس موجود ہیں. ہاں، قانون ہے کہ ہم وہ چیزیں پوسٹ نہیں کر سکتے، ہم ان کے بیانات پوسٹ نہیں کر سکتے، ہم وہ چیزیں پوسٹ نہیں، بٹ آپ عدالت کے ساتھ رجوع کر کے اس چیز کی تصدیق کر سکتے ہیں. حسن نے مجھے اب تک کوئی رینٹ نہیں دیا. اچھا، حسن نے مجھے کوئی پیسے نہیں دیے. یہ سارے الزامات جھوٹے تھے، جس کی بیسس پہ اعتراف کرنے کے بعد عدالت کے اندر حسن نے مانا کہ میں نے جھوٹے الزامات لگائے، تب ہی جا کر میں نے انہیں معاف کیا، ورنہ اب تک تو وہ اپنی سزا بھگت رہے ہوتے، میں تو کبھی معاف نہ کرتی. تو آپ کا پھر اپنا سورس آف انکم کیا ہے؟ میں سوشل میڈیا پہ لائیو آتی تھی پہلے اسٹارٹنگ میں، اس کے بعد اب آگے میں نے انسٹاگرام، کیونکہ میرا بہت زیادہ اسٹرانگ ہے، 176.1 ملین ریچ ہے انسٹاگرام پہ، جس کے باعث مجھے برانڈز اپروچ کرتے ہیں اور میں یہاں سے ساری ارننگ کرتی ہوں، ایز ویل ایز اب میں ایکٹنگ بھی کر رہی ہوں. اچھا، مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، آپ سمجھا دیں کہ کیس ختم بھی ہو گیا، آپ کو بھی پتہ نہیں تھا، مجھے ابھی پوڈ کاسٹ سے پہلے ہی پتہ چلا، میں نے ہی آپ کو بتایا کہ حسن جو ہے وہ جیل سے ریلیز بھی ہو گیا. اتنا جلدی ریلیز ہو گیا، مطلب کیسے؟ فائل کے نیچے پہیے لگائے انہوں نے، لگائے کیسے؟ کتنا مکمکا ہوا؟ کتنا ہینڈسم انکم آئی آپ کو؟ کس بات پہ ڈیل ہوئی؟ سچ. جی ٹھیک ہے، میں بالکل آپ کو سچ بولوں گی، اور جو میں بولوں گی وہ آپ تصدیق بھی کر سکتے ہیں ہماری عدالت سے بھی اور پولیس سے بھی. حسن کے گھر والے میرے گھر آئے تھے معافی مانگنے کے لیے. حسن کی والدہ نے بھی مجھے میسیجز کیے تھے، وائس نوٹس بھیجے تھے، اور وہ میری کیونکہ اپنی والدہ بیمار ہے، ٹھیک ہے، تو جو عورت آلریڈی اپنی ماں کے لیے لڑی ہے نا اور زندگی گزار رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے اس کو بہتر پتہ ہوتا ہے کہ ماں کی عزت کیا ہوتی ہے. ویسے تو سبھی ماں کی عزت کرتے ہیں، اور مائیں سب کی سانجھی ہوتی ہیں. ان کی عزت کا خیال رکھتے ہوئے اور حسن کا عدالت کے اندر اپنا اعتراف جرم کرتے ہوئے کہ میں نے سامیہ پہ جتنے الزامات لگائے ہیں سارے جھوٹے ہیں، پیسوں کے، لین دین کے، اور میں سامیہ کو اور سامیہ کی فیملی کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچاؤں گا، یہ ساری باتوں کے بعد جا کے میں نے یہ کیس واپس لیا تھا. بالکل اس کے حق میں نہیں تھی، اور میں نے بالکل فی سبیل اللہ واپس لیا، نہ میں نے ان سے کسی قسم کی اماؤنٹ لی ہے، اور میرے پاس ان ساری چیزوں کے ثبوت بھی موجود ہیں. مثلاً ہم آپ پہ کیسے، اس بات پہ ہم کیسے بلیو کر لیں کہ بغیر مکمکا کے سب کچھ ہو گیا؟ کیونکہ دیکھیں اس کیس کی ہائپ آپ کو پتہ ہے پورے پاکستان میں بنی تھی، جی ٹھیک ہے، اور یہ اتنے خاموشی سے ختم بھی ہو گیا، صلح ہو گئی. کیوں ہو گئی؟ آپ عدالت سے تصدیق کر لیں، آپ پولیس سے انویسٹیگیشن کروا لیں، اور آپ حسن کی فیملی سے بھی پوچھ لیں، میں نے ان سے کسی قسم کی کوئی بھی اماؤنٹ نہیں لیا. اور یہ خاموشی سے ہو گیا، سب کچھ ٹھیک ہو گیا؟ جی ہاں، اور اس کی وجہ میں بتا چکی ہوں کہ وہ اپنی غلطی مان چکا تھا، اس نے جو الزامات لگائے تھے وہ سارے واپس لے لیے تھے. مطلب میں بھی اگر کوئی غلطی کروں اور مان جاؤں تو میں قابل معافی ہوں؟
غلطی پہ ڈپینڈ کرتا ہے اور اس شخص پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جس کے ساتھ آپ نے یہ کام کیا اس کا دل کتنا بڑا ہے. ایک ماں کی آواز سن کر تو دیکھیں اس کی ماں نے آپ کو پہلے کبھی نہیں کہا تھا جب آپ FIR کروا رہی تھی؟ نہیں, اگر وہ پہلے کہتے شاید میں پہلے بھی معاف کر دیتی ہوں. اگر وہ پہلے دن بھی اس کی والدہ میرے آگے رو کر اسی طرح سے بات کرتی شاید میں معاف کر دیتی. ہاں, اس میں آپ کی فیملی کانفیڈنس میں تھی معاف کرنے میں؟ میری ماما تھی تھوڑی سی بیمار بھی ہیں, تھوڑا ڈر بھی تھا ان کے اندر, لیکن مجھے لائرز نے بھی اور سب نے یہ بولا کہ آپ کو ایک پیپر ملے گا جس میں سب کچھ لکھا ہوگا اور وہ حسن کی طرف سے ہوگا کہ جو اس نے اعتراف کیا وہ سب کچھ لکھ کر بھی دے گا اور اس پہ سگنیچر ہوں گے کہ آپ کو اور آپ کی فیملی کو کسی قسم کا قصور نہیں, کسی قسم کا نقصان نہیں ہوگا. تو اس پیپر کی بدولت میرے لیے یہ بہترین فیصلہ تھا کہ میں اس کو معاف کر دیتی. اگر دوبارہ سے, ظاہر سی بات ہے ایک بندہ جیل سے آ رہا ہے, وہ کہیں کسی ریسٹورینٹ سے نہیں آ رہا, وہ ایک بندہ جیل سے آ رہا ہے اور پورے ملک میں ایک قسم کا ننگا ہو کے آ رہا ہے, ریئیکٹ ہیومن نیچر ہے, ریئیکٹ کر بھی سکتا ہے, ریئیکٹ کیا تو پھر چلے اگر انہوں نے ریئیکٹ کیا اور انہوں نے کچھ ایسا کر دیا کہ جس سے میں شاید نہ بھی رہوں اس دنیا میں, کچھ بھی ہو جاتا ہے, تو میں یہ اور دیر کہہ کے جا رہی ہوں بات کہ اس میں ان کا ہی قصور ہوگا, مجھے کوئی بھی نقصان ہوتا ہے میری فیملی کو ہوتا ہے, اور وہ جو پیپر ہے ٹھیک ہے مجھے یقین ہے کہ اس کی بدولت ان کو اس چیز کی سزا ملے گی. بے شک اب تک کسی کو نہیں ملی لیکن ان کو ملے گی, چاہے میں رہوں یا میں نہ رہوں, میرے بعد انشاءاللہ ضرور سزا ملے گی. ویسے مجھے نہیں لگتا کہ ان کی سائڈ سے کوئی بھی اس طرح کا عمل ہوگا. آپ کو اسلام آباد میں آپ رہتے ہیں, آپ کو اسلام آباد کی طرف پولیس کی طرف سے کوئی پروٹیکشن وغیرہ مل رہی ہے؟ ہاں جی. وہ تو ملنی تھی نا, ظاہر سی بات ہے. کیا بات ہے, کیا مطلب اس بات کا؟ کیا نہیں اچھا ہے وہ بات میں, وہ شروع میں ہم ایک عورت کارڈ کی جو بات کر رہے تھے نا, تو اچھی بات ہے, میں اس چیز کو انڈورس کر رہا ہوں. سر آپ کا یہ کہنا ہے کہ صرف عورتوں کو پروٹیکشن ملتی ہے؟ تو ایسا نہیں ہے. تو سر آپ مرد ایسی حرکتیں ہی کیوں کرتے ہیں کہ صرف ہم عورتوں کو پروٹیکشن کی ضرورت پڑ جاتی ہے؟ عورتیں کوئی حرکتیں نہیں کرتی. سر مجھے کوئی ایک کیس بتا دیں, میرے پاس ایسے ہزاروں کیس ہے سر. آپ مجھے بتائیں وہ چھوٹی سی بچی ہے زینب, اس کا کیا قصور تھا کہ اس کے ساتھ اتنا بڑا نقصان ہوا ہوگا؟ بالکل ٹھیک ہے, اس کی فیملی جانتی ہے یا وہ بچی جانتی ہے کہ اس پہ کیا گزری؟ بالکل ایسا ہی ہے. اس کے بعد آپ مجھے بتائیں ثنا, چلیے میں سوشل میڈیا والی لڑکیوں کو سائڈ پہ کر دیتی ہوں کیونکہ یہاں پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سوشل میڈیا پہ اس لیے ان کا قصور ہے. آپ مجھے ان عورتوں کا بتائیں جو گھروں میں, وہ اقرا اس بچے, اس کا کیا قصور تھا کہ وہ ایک بیٹی کو جنم دینے والی تھی اور اس کے شوہر نے سیزر کے ساتھ اس کی آنکھیں باہر نکال دی ہیں. میں اس وقت صرف اپنے لیے, ثنا کے لیے یا سوشل میڈیا والی عورتوں کے لیے نہیں بول رہی, ٹھیک ہے. میرے پاس آواز ہے, میرے پاس سوشل میڈیا ہے سر, میں اس لیے بولنے جوگی ہوں. ورنہ ایسی ہزاروں عورتیں ہیں جو قتل ہو جاتی ہیں لیکن ان کے پاس آواز نہیں ہوتی, ان کے پاس نہ سوشل میڈیا ہوتا ہے, نہ ان کی کوئی سننے والا ہوتا ہے, اور وہ قتل ہو جاتی ہیں اور نہ ہی ان کے قاتلوں کو سزا ملتی ہے. میں ان سب کے بہاف پہ سر بول رہی ہوں. سر یہ غلط ہو رہا ہے, ہمیں پروٹیکشن چاہیے. بالکل ہم اس چیز کو فلی انڈورس کرتے ہیں اور ہم اس چیز میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہیں, ٹھیک ہے. لیکن جو بات میں کر رہا تھا وہ شاید آپ نے سمجھی نہیں یا میں سمجھا نہیں پایا. آپ مجھے بتائیں کہ دیکھو آسان اگزامپل کے ساتھ چلتے ہیں. آپ روڈ پہ جا رہی ہیں, آپ کو کسی لڑکے نے چھیڑا, ہراسمنٹ ہو گئی. میرے کو کسی لڑکی نے چھیڑا, کوئی ہراسمنٹ نہیں ہوئی. سر اگر آپ کے ساتھ کسی نے ایسی حرکت کی تو اوبیسلی وہ ہراسمنٹ ہی ہوگی, لیکن ایسے کیسز ہوتے نہیں ہیں نا. آپ یہ مثال دے رہے ہیں, ایسے کیسز ہوتے ہی نہیں ہیں نا. نہیں ہوئے سر. اوکے, میں نے تو ایک بھی نہیں دیکھا. میرے پاس ہزاروں کیسز ہے سر, ایک لسٹ ہے, بہت سی ایسی بچیاں جن کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں. اس چیز کو تو ہم ایک لسٹ, اس چیز کو تو ہم بالکل بھی ڈیفینڈ نہیں کر رہے. تو پھر سر جب آپ لوگوں کے ساتھ ایسے کیسز ہوں گے نا تو ہم سمجھیں گے ہمارے سسٹم میں مسئلہ ہے, لیکن ابھی مردوں میں مسئلہ ہے, سسٹم میں کوئی مسئلہ نہیں. نہیں, سب مردوں میں مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں یہ سب چیزیں, میں سب مردوں کی بات نہیں کر رہی, لیکن جن میں مسئلہ ہے میں بھی سب خواتین کی بات نہیں کر رہا. جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, جن کا قتل ہوا ہے, یا جیسے آپ کو لائف تھریٹس تھے, آئی ٹوٹلی ایگری, میں آپ کے بالکل ساتھ ہوں. لیکن جس طریقے سے آپ کا کیس پرسو ہوا اور آپ سوشل میڈیا پہ بھی تھیں, ساتھ میں فیمیل بھی تھیں, میری ایک سمپل سی تھنکنگ ہے, مے بی آئی ایم رانگ, کہ دیکھیں رائٹس برابر ہوتے ہیں نا. ہم اس ملک میں رہنے والے ہیں نا. آپ خاتون تھیں, آپ کا سوشل میڈیا ایکٹیو تھا, آپ کا کیس فوراً سے ہو بھی گیا, آپ کی فوراً سے صلح ہو بھی گئی, آپ کو پروٹیکشن بھی مل گئی. تو عورت کا زندہ باد کہنے کا میرا تو حق بنتا ہے یہاں پہ, کیونکہ دیکھیں میں بھی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہوں, بہت سارے اور بھی ہیں, ان کے ساتھ بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں, ان کو چھپنا پڑتا ہے اور آپ کو پروٹیکشن ملتی ہے. کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ میں پاکستان کی پہلی ایسی لڑکی ہوں جو پروٹیکشن کے لیے اپنے لیے لڑ رہی ہے.
ورنہ عورتوں کو پروٹیکشن نہیں ملتی یہاں پہ, وہ قتل ہو جاتی ہیں, جو کہ ہمارے پاس زندہ مثالیں ہیں. بہت سی ایسی عورتیں جو قتل ہو رہی ہیں, ان کے پاس آواز نہیں ہے, کچھ کے پاس سوشل میڈیا تو ہے ہی نہیں, اور جن کے پاس ہے بھی وہ بھی حمیرہ اصغر کی طرح, ثنا کی طرح کسی نہ کسی جگہ سے قتل ہوئی ہوئی ملتی ہیں. ٹھیک ہے, آج میرے پاس آواز ہے, مجھے بولنے دیں, میری آواز کو بند مت کرائیں اس کو عورت کاٹ کا نام دے کر. جہاں تک بات آتی ہے کہ ہاں مردوں کے ساتھ کچھ برا ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, اس کو ویسے عوام نہیں ہینڈل کرتی, اس کو پولیس ویسے ہینڈل نہیں کرتی, تو جس دن یہاں پہ مردوں کے غیرت کے نام پہ قتل ہونے لگ پڑے نا, تو میں آپ کو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہی کھڑی ہوتی ہوئی دکھائی دوں گی. دیکھیں ٹھیک ہے, کچھ لیکن سر جو چیز ہو ہی نہیں رہی ہے نا, آپ اس کا ذکر کر رہے ہیں. کچھ قتل غیرت کے نام پہ نہیں ہوتے, کچھ قتل سوشل میڈیا کی حرکتوں کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ سوشل میڈیا کے اوپر اسپیشلی فیمیلس کو کچھ لمٹس میں رہ کے کام کرنا چاہیے؟ سر آپ لمٹس کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ لمٹس ڈیفائن ہے, میں تو لمٹس ڈیفائن نہیں کروں گا. لمٹس ہمارے اسلام نے اور ہمارے لا اینڈ آرڈر نے ڈیفائن کی ہوئی ہیں. جی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تو ہمیں نہیں لگتا کہ ہمیں ان لمٹس میں رہنا چاہیے. سر پہلی بات یہ ہے کہ آپ اسلام کو تو اٹھا کر بیچ میں لا ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے, اسلام کی اگر بات کرنی ہو نا, لمٹس کی میں بتاتی ہوں. اسلام نے عورت کے لیے لمٹس بنا دی ہیں. ٹھیک ہے, بالکل, ویدر وہ اس کو فالو کرے واٹ ایور نہ کرے. اوکے, ٹھیک ہے, اسلام نے اس چیز کی پرمیشن نہیں دی ہے. اسلام نے مردوں کی بھی لمٹس بنائی. بالکل, ٹھیک ہے, اسلام نے اس چیز کی پرمیشن نہیں دی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ میں کوئی عالم نہیں ہوں کہ میں یہاں پہ بیٹھ کے اسلام سکھاؤں گی, نہ آپ ہے. ٹھیک ہے, شاید ہم دونوں میں سے کوئی ایک وقت کی نماز پڑھتا اور دوسرے وقت کی رہ جاتی ہو. ٹھیک ہے, اللہ بہتر جانتا ہے. اسلام نے اگر عورت کی لمٹس بنائی ہیں تو مرد کی بھی بنائی ہیں. مرد حضرات ان لمٹس کو فالو نہیں کر رہے ہیں, لیکن وہ عورت سے چاہتے ہیں کہ وہ لمٹس کو فالو کریں. اب مجھے بتائیں کہ جو عورتیں ان لمٹس کو فالو کرتی ہوئی آئی ہیں, معصوم بچی زینب, اقرا, ایسے ہزار کیسز ہیں, میں یہاں پہ لسٹ لگا سکتی ہوں. ان عورتوں کا کیا قصور ہے؟ سر یہاں پہ لمٹس کا ذکر ہی نہیں ہے نا. اگر آپ ایک دماغ سے سوچ کر اس کیس کو دیکھیں نا, یا ان کیسز کو دیکھیں جتنے ہو چکے ہیں اب تک, میں تو زندہ رہ گئی ہوں سر جو یہاں پہ بول رہی ہوں. میں یہاں پہ مری ہوئی ہوتی, ساری عوام آپ بھی میرے ساتھ ہوتے اور کہتے کہ بھائی اس کو یہ حق نہیں تھا اور اس لڑکی کو انصاف ملنا چاہیے. انصاف ملتا نہ ملتا یہ بات کی کہانی رہ جاتی. ٹھیک ہے, یہاں پہ اسلام کی بات نہیں ہو رہی ہے, یہاں پہ لمٹس کی بات نہیں ہو رہی ہے. بہت سی عورتیں پردے دار ہیں, مر جاتی ہیں, قتل ہو جاتی ہیں, ان کے نہ کوئی پیچھے بولنے والا ہوتا ہے نہ وہ خود بولنے والی ہوتی ہیں. میں ان سب کے بہاف پہ بات کر رہی ہوں. اچھا, میں آپ کی اس بات کو انڈورس بھی کروں گا. جی, کیسے کروں گا کہ ہمارا ایک ٹرپ تھا, ہم کافی سارے دوست گئے ہوئے تھے کہیں یورپین کنٹری. وہاں ہم نا ایک بیچ پہ گئے. وہاں پہ اس بندے نے مجھے ایک بات کی کہ یار دیکھو, ہمارے ملک میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی عورتیں لمٹ میں نہیں رہتی ہیں تو اس لیے مرد حضرات جو ہیں وہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. اس نے کہا ادھر کسی کی ضرورت, کسی مرد کی ضرورت کیوں نہیں ہے؟ یہاں کسی مرد کے اندر ہمت ہے, کسی عورت کو وہ تقریباً نیکڈ ہوتی ہیں, کسی کی ضرورت ہے کسی کو ہاتھ لگا کے دکھائے. اس بات سے میں آپ کے اتفاق کروں گا. جی سر, لیکن ایک بات کہ ہمارا معاشرہ تو اسلامی ہے نا, ہے, ٹھیک ہے, ہمارا ملک ہی اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے. تو کیا ہمیں تھوڑی بہت ان چیزوں کے اوپر فوکس نہیں کرنا چاہیے کہ یار ٹھیک ہے تھوڑی لمٹس میں رہ کے اگر کر لیا جائے سوشل میڈیا پہ تو اس میں کوئی حرج ہے؟ سر مجھے بتایا ہمارے سوشل میڈیا میں کیا ہو رہا ہے. یار آپ ٹک ٹاک لائیو نہیں دیکھتی؟ سر جو چیز غلط ہے آبویسلی میں اس کے خلاف ہوں, اس چیز کو ختم ہونا چاہیے. لیکن سر جہاں پر ابھی ایک جرم ہو رہا ہے, ایک ظلم ہو رہا ہے, اس کو آپ اس چیز کے ساتھ اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے ہیں کہ جی یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہو رہا ہے. جن عورتوں کے ساتھ سوشل میڈیا پہ وہ نہیں ہے اور پھر بھی یہ سیم چیز ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے اس معاملے کے اوپر فوکس کریں, ان سارے انسیڈنٹس کو روکیں, کسی ایک کو ایسی عبرت ناک سزا ملے کہ کسی دوسرے میں ہمت نہ ہو. میں چاہتی ہوں کہ عمر کاکا کو سزا ملے, میں چاہتی ہوں اقرا کے قاتل کو سزا ملے, میں چاہتی ہوں حمیرہ اصغر کے قاتل کو سزا ملے. جو قتل ہو گئی ہیں مجھے ان کو سزا دلوانی ہے. آپ کو واقعی لائف تھریٹس تھے اس کی طرف سے؟ جی سر تھے, اور میرے پاس وہ پیپر موجود ہے, مجھے میرے قانون پہ پورا بھروسہ ہے کہ میرے ساتھ کچھ نہیں کر سکتا. اس کا چھوٹا سا اسٹیپ اس کی عبرت ناک سزا تک لے جائے گا, اور اس بار وہ نہیں بچے گا. آئی ہوپ, ہم بھی ہوپ کرتے ہیں کہ جو پیپر اس نے لکھ کے دیا ہے اسی کے مطابق ہر چیز ہو اور آپ بھی سیف رہیں انشاءاللہ. پہلی بات ایسی ہے کہ میں ایک آرگنائزیشن بنا رہی ہوں فیمیلس کے شیلٹر کے لیے, کیونکہ لڑکیوں کو بہت ضرورت ہے. عورت کو سچ میں بہت ضرورت ہے اس دنیا سے بچ کے رہنے کی. ان عورتوں کے لیے جو گھروں میں رہ کر ظلم برداشت کر رہی ہیں, مار کٹائی برداشت کر رہی ہیں, وہ آئیں, وہ شیلٹر میں آ کر رہیں. انشاءاللہ میں ضرور بہت جلد اس کا افتتاح بھی کروں گی, اور میں آپ کو بھی انوائٹ کروں گی. ہوپ سو کہ آپ اس نیک عمل میں ضرور ساتھ دیں. آن دی ادر سائڈ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ گرلز پلیز, آپ کے گھر میں آپ کا کوئی شوہر ہے, آپ کا کوئی بھائی ہے, آپ کا باپ ہے,
کوئی بھی ہے, آپ کو 1% بھی تھریٹ فیل ہو رہا ہے اپنی لائف کو لے کر, اسپیک اباؤٹ اٹ. تم بولو گی, تم زندہ ہو, تم بولو گی, تمہارے مرنے کے بعد کوئی تمہارے لیے نہیں بولے گا, کوئی بھی نہیں بولے گا. کتنا بول لیا کسی نے حمیرا کے لیے, کتنا بول لیا ثنا کے لیے, سب خاموش ہے, اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف ہو گیا. ہاں, ایک ٹرینڈ بنا ختم ہو گیا. آج میں بھی ایک ٹرینڈ ہی تھی, کیس ہوا, لڑکا پکڑا گیا, لڑکے کو معاف کر دیا, بات ختم ہو گئی. مر بھی جاتی ہوں, مجھے مار بھی دیتا یا مجھے زبردستی لے جا, وہ تو شادی کی نیت سے لے کر جا رہا تھا کہ اگر تم نے شادی نہ کی تو میں تمہیں قتل کر دوں. چلو میں اس کے پریشر میں آ کے شادی بھی کر لیتی, شادی کے بعد مجھے قتل کر دیتا. ٹھیک ہے, تو ان ساری چیزوں کو روکنا ہم عورتوں کی ذمہ داری ہے, اور اس قانون کی اور اس عوام کی جو ہمارے ساتھ کھڑی ہو سکتی ہے. سر میں یہ نہیں کہہ رہی کہ 90% مرد غلط ہے یا 100%, میں پرسنٹیج نہیں رکھ رہی ہوں, لیکن سر یہ سوچ میں مسئلہ ہے. میں اس سوچ کو, اس نظریے کو بدلنا چاہتی ہوں. مثلاً کس سوچ کو؟ یہ جو مردوں کی سوچ ہے کہ یہ مان نہیں رہی ہے, نو کا مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا, یہ کر رہی ہے تو میں اس کو مارنے کا, آپ نہیں رکھتے ہو حق. آپ انڈائریکٹلی کسی کو بھی مارنے کا یا ڈائریکٹلی حق رکھتے ہی نہیں ہو. آپ کو نہیں ہے اجازت. آپ کو کوئی نہیں اچھا لگ رہا, آپ کو ایک عورت کے ساتھ نہیں رہنا, کوئی عورت آپ کی بیٹی پیدا کری ہے, آپ اس بیٹی کو بھی چھوڑ دو, آپ اس عورت کو بھی چھوڑ دو, آپ کو کسی نے پرمیشن نہیں دی اس کو مارنے. میں ان چیزوں کے حق میں انصاف چاہتی ہوں. میں چاہتی ہوں کوئی ایسا قانون ہو, یہ جو سوچ ہے, یہ جو مردوں کی سوچ ہے نا کہ ہاں ہم اس کو مار سکتے ہیں, یہ سوچ بدلی جائے. اور اس سب میں مجھے جتنے لوگ سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہیں نا, آپ کا, میرا اور تمام لوگوں کا ساتھ چاہیے جو اس سوچ کو لوگوں کے اندر بلڈ کر سکتے ہیں, بجائے اس کے کہ آپ ان کے اندر یہ بلڈ کریں یہ لڑکی ایسی ہے, سوشل میڈیا پہ ناچ کا جو کر رہا ہے اس کو وہ کرنے دیں. آپ ان لوگوں کو اور فیم مت دیں. اگر کوئی لڑکی ڈانس کر رہی ہے, کوئی کچھ بھی کر رہی ہے, تو ڈاکٹر صاحب آپ کرنے دیں. آپ کے پاس ایک آڈینس ہے, آپ اس آڈینس کے ذہن میں یہ ڈالیں کہ بیٹا یہ سوچ غلط ہے عورت پہ ہاتھ اٹھانے والی. آپ یوٹیوب چینل ہے آپ کا, ٹھیک ہے, آپ نے یہاں پہ 1000 ایسے سوالات کیے جو کہ وکٹم کارڈ یہ ہے وہ ہے, میں نے آپ کو سب چیزوں کے جواب دیے, وہ آپ نے عوام کے بہاف پہ کیے. میں جانتی ہوں کہ آپ کی یہ سوچ نہیں ہوگی, آپ کسی بھی ظلم کو جسٹیفائی نہیں کرتے ہوں گے. آپ کے پاس آڈینس ہے, پلیز اس آڈینس کو سکھائیں, ان کی سوچ میں یہ بات ڈالیں کہ یہ نو کا مطلب نو ہوتا ہے, اور آپ کو کسی نے حق نہیں دیا کسی کو بھی قتل کرنے کا. اس چیز کے اوپر میں نے آلریڈی بھی ایک بار ویڈیو بنائی تھی, تو مجھے کافی کرٹیسزم ملی ایک اسلام کے ایک پہلو کے اوپر کہ کسی پہ توہین کا فتویٰ لگا کے اس کو قتل کر دیا جاتا ہے. تو مجھے بھی اس چیز کے لائف تھریٹس ملنا سٹارٹ ہو گئے, تو اس چیز کے اوپر پھر میں نے خاموشی ہی اختیار کی. لیکن دیکھیں, ایک دین ہے, ایک ملک ہے, یہاں پہ آپ دین کے مطابق بھی سزا ہے اور ملک کے قانون کے مطابق بھی سزا ہے. نہ آپ اتنے بڑے مجتہد ہیں اور نہ میں اتنا بڑا مجتہد ہوں کہ میں کسی کے قتل کا فتویٰ دے سکتا ہوں یا کسی کا قتل جائز قرار دے سکتا ہوں. ٹھیک ہے, ہر ایک شعر ہے اقبال صاحب کا کہ حد چاہیے گناہ میں ربوبت کے واسطے, آخر گناہ گار ہوں کافر نہیں ہوں میں. ہر چیز کے اندر ایک لمٹس ہوتی ہیں, انصاف کے تقاضوں میں بھی لمٹس ہوتی ہیں. تو کسی کو قتل کرنا, انسان کو قتل کرنا انسانیت کا قتل ہے. ٹھیک ہے, گناہ گار ہے, بے گناہ ہے, یو آر ناٹ ٹو ڈیسائڈ, کورٹ از پریزنٹ ٹو ڈیسائڈ. ٹھیک ہے, کورٹ ڈیسائڈ کرتی ہے, معاشرہ آپ کا دین ڈیسائڈ کرتا ہے, آپ کا لا ڈیسائڈ کرتا ہے. ہم ڈیسائڈ نہیں کر سکتے کہ ہاں اس نے غلط کیا اس کو سزا ملے, الٹا لٹکا دو, ہم اس کے ساتھ ہیں. آپ کون ہیں کہ آپ اس کو جی زندہ جلا دیتے ہیں روڈ کے اوپر؟ آپ خود ڈیسائڈ کر لیتے ہیں کہ جی اس کی سزا جو ہے وہ صرف سرطن سے جدا ہے. آپ کون ڈیسائڈ کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, سیم ایز اٹ از خواتین کے معاملات میں بھی ہم یہ سوچتے ہیں اس نے انکار کیا, اڑا دو اس کو, لٹکا دو اس کو. او بھائی ٹھیک ہے, وہ تمہارے ساتھ ریلیشن میں رہی, تمہارے اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا, انکار ہو گیا, اقرار ہو گیا, دس از سیپریٹ, مار دو, ختم کر دو. کیوں بھائی؟ اس چیز پہ میں آپ سے بھی اتفاق کرتا ہوں. جی سر. لیکن کچھ معاملات ہیں جس پہ شاید آپ کا میرا اتفاق نہ ہو. ضرورت نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کو زیادہ اچھالیں. ہمیں چاہیے کہ جن چیزوں پہ ہمارا اتفاق ہے, جہاں پہ نرمی پیدا ہو سکتی ہے, انسانیت جہاں جہاں تک بن سکتی ہے اپنے اندر پیدا کریں, چاہے وہ خواتین ہیں چاہے وہ مرد حضرات ہیں. جی بالکل. سامیہ, آپ کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ. آپ کو آج بخار بھی تھا, آپ پھر بھی آئیں ہمارے پاس. آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ, اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سیف رہیں گی اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. باقی دیکھو, ہر انسان کا اپنا تعلق ہوتا ہے اللہ کے ساتھ. آپ بندے کے اور اللہ کے تعلق میں کبھی نہ گھسیں. ٹھیک ہے, تو ہماری دعا آپ کے ساتھ ہے. آپ سیف رہیں, خوش رہیں, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی.
تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. زندہ باد.